بچپن سے لڑکی کو بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ زیادہ مت بولو، برداشت کرو، سب کا خیال رکھو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اچھی لڑکی ایسی نہیں کرتی۔ اور آہستہ آہستہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنی خواہش بتانا شاید سیلفش ہونا ہے۔ تو آج ایسے ہی کپڑے پریس کرتے کرتے میں آپ سے ایک بات، ہر دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا واقعی یہ ایک اچھی عورت بننے کے لیے خود کو بھول جانا ضروری ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے کرتے ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں؟ عجیب بات ہے نا۔ ہمیں یاد رہتا ہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے، بچوں کو کیا چاہیے، گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن جب بات اپنی باری کی آتی ہے تو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اور شاید سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو بھول جانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ آپ دنیا کے ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ ایک شخص کو خوش کریں گے تو ممکن ہے کہ دوسرا ناراض ہو جائے۔ آپ ایک رشتے میں اپنی مرضی چھوڑیں گے تو کسی دوسرے رشتے میں آپ سے مزید سیکریفائس کی امید کی جائے گی۔ آپ ہر بار خاموش رہیں گے تو لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھنا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک دن آپ سوچیں گے میں اتنا کچھ کر رہی ہوں پھر بھی کسی کو نظر کیوں نہیں آتا۔ لیکن یہاں ایک سخت بات ہے جو شاید ہمیں خود سے پوچھنی چاہیے، کیا ہم نے کبھی لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ہر وقت کہتے رہیں آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں؟ لیکن ہم نے خود کتنی بار کہا مجھے یہ پسند نہیں، آج میرا یہ دل نہیں، مجھے تھوڑا آرام چاہیے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی؟ اور اگر آپ نے یہ جملے کہنا چھوڑ دیے ہیں تو شاید مسئلہ صرف دوسروں کا نہیں ہے، شاید ہم نے خود کو بھی اجازت دینا چھوڑ دی ہے کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں۔ خاص طور پر عورت کے لیے نہیں کہنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اگر وہ ہر کام کر دے تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھی لڑکی ہے، اگر وہ ہر وقت اویلیبل رہے بہت کیئرنگ ہے، اگر وہ اپنی خواہشیں چھوڑ دے بہت سمجھدار ہے۔ لیکن جس دن وہ یہ کہہ دے آج مجھ سے نہیں ہوگا تو اچانک سوال اٹھنے لگتا ہے کیا ہوا ہے، پہلے تو کر لیتی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کسی کا آپ سے ناراض ہونا ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلی بار اپنی باؤنڈری نہیں بنائی ہوتی، اور باؤنڈری کا مطلب بدتمیزی نہیں ہوتا۔ باؤنڈری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں تک آپ دے سکتی ہیں اور کہاں آپ کو رکنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک اور بہت بڑی مشکل ہے، ہم ہر چیز کے لیے گلٹ محسوس کرتے ہیں۔ آپ آرام کر رہی ہیں، گھر کا کام یاد آ جائے گا، آپ اپنے لیے کچھ خرید لیں، فوراً سوچیں گے یہ پیسے کسی اور کام آ سکتے ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھ جائیں، لگے گا میں وقت ضائع کر رہی ہوں۔ آپ اپنی پسند کا کام کریں، دل میں آئے گا پہلے کام ختم کر لیتی ہوں، باقی کام وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کبھی ختم نہیں ہوتی، ہر کسی کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وقت صرف اسی دن نکالیں گی جس دن سب کام ختم ہو جائیں گے تو شاید وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے خود کو وقت دینا لگژری نہیں اور نہ ہی یہ سیلفشنس ہے۔ اگر آپ دن کے 10 منٹ خاموش بیٹھی ہیں، چائے پیتی ہیں، واک کرتی ہیں، کتاب پڑھتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اپنے بال بناتی ہیں، یا بس کچھ دیر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی بھی پرواہ ہے۔ اور ایک بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے، ہمیں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ہم خود کو بدلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچیں، جب آپ ہر کسی کی مرضی کے مطابق اپنی پرسنالٹی بدلتی رہتی ہیں تو آخر میں بچیں گی کیا آپ؟ یہ صرف لوگوں کی پسندیدہ ورژن؟ کسی کو آپ زیادہ بولیں تو مسئلہ ہے، کسی کو آپ کم بولیں تو مسئلہ ہے، آپ ماڈرن ہیں، آپ سمپل ہیں، آپ گھر سے باہر نکلیں تو مسئلہ ہے، آپ گھر میں رہیں تو بھی باتیں، آپ کیریئر بنائیں تو سوال، آپ گھر سنبھالیں تو بھی۔ شادی کے بعد عورت کی زندگی میں بہت سے نئے کردار آ جاتے ہیں، بیوی، بہو، ماں، بھابھی، بیٹی، اور ہر کردار کے ساتھ کسی نہ کسی کی ایکسپیکٹیشن جڑی ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال بہت کم پوچھا جاتا ہے، تم خود کیسی ہو؟ یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اتنا کچھ سائلنٹلی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں شکایت کرنا بھی عجیب لگتا ہے۔ کبھی انسان فزیکلی نہیں، ایموشنلی ٹائرڈ ہوتا ہے، اور پھر کوئی پوچھے کیا ہوا تو جواب آتا ہے کچھ نہیں، حالانکہ اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں پسند ہے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔
کبھی اپنی بات واپس لے لیتے ہیں، کبھی اپنی پسند بدل لیتے ہیں، کبھی صرف اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، اور آہستہ آہستہ ہم لوگوں کی خوشی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہر انسان کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھی عورت ہونے اور ہر چیز برداشت کرنے میں فرق ہے۔ اچھا ہونا بہت خوبصورت ہے، لیکن اچھا ہونا یہ نہیں کہ ہر غلط بات برداشت کرو، ہر بار خاموش رہو، ہر شخص کو خوش رکھو، اپنی باؤنڈریز ختم کر دو۔ بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کو اتنا خوش رکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد ہمیں خود یاد نہیں رہتا کہ ہم خوش کس چیز سے ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ گھر میں کس کو کیا پسند ہے، کس کو کس وقت کیا چاہیے، کس کا موڈ خراب ہے، کس کو ہماری کیا بات بری لگی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک دن ہم سے یہ بھی پوچھ لے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو شاید ہم چند سیکنڈ خاموش ہو جائیں اور پھر کہیں کہ پتہ نہیں۔ اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہی کر دیا ہے۔ مثلاً کبھی آپ کا دل کسی چیز کو کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ آپ کو کسی بات سے برا لگا ہوتا ہے لیکن آپ خاموش رہتی ہیں۔ آپ کسی دعوت پر نہیں جاتی، آپ کو کسی بات پر نہیں کہنا ہوتا ہے لیکن منہ سے ہاں نکل جاتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات، بعد میں آپ خود ہی پریشان ہوتی ہیں کہ میں نے ہاں کیوں کی۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، گھر بھی ضروری ہے، بچے، گھر، شوہر، دوست، لیکن یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ ان سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ آپ خود ہیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، اگر آپ کسی کے لیے سیکریفائز کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کریں، لیکن بعد میں آپ یہ نہیں کہہ سکتی میری باری کب آئے گی۔ آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، آپ کو اپنی باری خود لانی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو خود امپورٹنس دینی پڑے گی۔ کسی کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو اس پر منع کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دینا سیکھیں، اپنی پسند کی چیزیں خریدیں، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، تیار ہو کر رہیں، صاف ستھری ہو کر رہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیں۔ یہ باقی سارے لوگ بعد میں ہیں۔ انسان ہیں، آپ تھک جاتی ہیں، آپ کو بھی سکون کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر وقت اسٹرانگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر وقت اویلیبل رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر شخص کو ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے ضروری بات، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا آپ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے دوسروں کو خوش کرنے کی قیمت آپ کو یہ چکانی پڑتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ خوش رہنا بھول جاتی ہیں۔ ان سب باتوں میں سے آج اگر آپ کو کوئی بھی بات ایسی لگتی ہے جو آپ سے جڑی ہوئی ہے، تو اگلی بار کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو یہ مت سوچنا کہ اگلا کیا سوچے گا، اگلا کیا کہنا چاہتا ہے، اگلے نے یہ بات کیوں کی ہے، اس کو کیا چاہیے۔ 1 منٹ کے لیے خاموش رہیں اور یہ سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے، اس کے اوپر عمل کریں، اگلے کو وہ بات فوراً بتا دیں کہ ہاں بھائی اس میں میری خوشی ہے، مجھے یہ چاہیے۔ دوسرے کو یہ کہنے کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے کہ مجھے آرام کرنا ہے، مجھے سکون چاہیے، مجھے کچھ دیر اپنے ساتھ اکیلا وقت گزارنا ہے، مجھے اکیلے بیٹھنا ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیا چاہیے، تب بھی میری ایک بات یاد رکھنا کہ دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دیں، کیونکہ آپ صرف ایک بیوی نہیں ہیں، آپ کسی کی ماں ہیں، کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں۔ سب رشتوں کے پیچھے آپ ایک انسان ہیں سب سے پہلے، اور اس انسان کو بھی جینے کا، آرام کرنے کا، اپنی خواہش ظاہر کرنے کا، اپنی پسند ظاہر کرنے کا پورا حق ہے۔ یہ باتیں میں اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے کر رہی ہوں جو شادی شدہ ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ شادی کے بعد عورت میں یہ ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ اس مقام پر ضرور پہنچتی ہیں کہ میں نے دوسروں کے لیے اتنا کچھ کیا، آخر میں مجھے کیا ملا ہے۔ تو پیاری بہن، آپ کو لوگ کبھی کچھ نہیں دیں گے، چاہے آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں۔ ہاں، دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں آپ اپنے شوہر کے ہاتھ سے بھی جائیں گی، آپ دوسروں کی باتیں دل پر لگا کر بیٹھ جائیں گی، دوسروں کی ٹینشنز اپنے سر لے کر بیٹھ جائیں گی، دوسرے کو برا لگا، یہ ہوا وہ ہوا، اور اپنا خیال رکھنا بھول جائیں گی، تو آپ کا شوہر آہستہ آہستہ آپ کے دل سے دور ہوتا جائے گا، آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ ایک اچھی عورت وہ نہیں جو دوسروں کو خوش رکھے، بلکہ ایک اچھی عورت وہ ہے جو دوسروں کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خوش رکھنا جانتی ہو۔ میں کپڑے پریس کر رہی تھی اور ویسے ہی میرے دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ مجھے نہیں پتہ میں نے کیا بولا، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی۔ ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اگر آپ میری کسی بات کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔
اور مجھے بتائیں کہ مزید آپ کس ٹاپک پر بات سننا کرنا پسند کرتی ہیں۔ مجھے اچھا لگے گا آپ میری ویڈیوز پہ کمنٹ کریں، اپنے حالات بتائیں، اپنی سٹوریز بتائیں۔ اللہ حافظ۔